ایک اشارہ کریں ہم ان کی نسلوں کو مٹا دیں گے. مگر اللہ اکبر کبیرہ رحمت للعالمین نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہنا یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں, یہ قوم مجھے پہچانتی نہیں. جبریل یہ نہیں مانیں گے, ان کی اولاد تو میرا کلمہ پڑھے گی. میں رحمت بن کر آیا ہوں, کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عتبہ سخت دشمن ہے حضور کا, مگر حضور کی کیفیت ایسی تھی کہ اس کو بھی رحم آ گیا. اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حضور کو کھجور پیش کرا. اس قدر کیفیت, حضور کا سخت دشمن ہے عتبہ, مگر حضور کی حالت دیکھ کر اس کو ترس آیا. اس نے کھجور بھیجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خادم کے ذریعے. جیسے وہ خادم آیا حضور کی خدمت میں, اس نے جو ہے وہ کھجوریں پیش کی. میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا؟ اس نے نام بتایا. کہا تیرا گھر کہاں؟ کہا میں نینوا کا ہوں. نینوا کا نام سنا تو مکے کا رہنے والا مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے. اس نے کہا حضور آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کبھی نینوا گئے؟ کہا نہیں گیا. کہا پھر آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے؟ فرمایا وہ نبی ہونے میں میرے بھائی ہیں, وہ نبی ہے اس لیے جانتا ہوں. اس نے لایا تو کھجور تھا غلام عتبہ کا, مگر قدم میرے مصطفیٰ کے چوم رہا ہے. عتبہ نے کہا یار یہ غلام تو میرا ہے, پیر محمد بن عبداللہ کے چوم رہا ہے. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت کو قدرت نے عطا فرمائی, مگر محنت پر بات چلے گی بہت دور تک جائے گی. میں آپ کو طائف بھی سناؤں, میں آپ کو شیب ابی طالب بھی سناؤں, میں آپ کو بدر سناؤں, میں آپ کو احد کی احد کا وہ صالحہ سناؤں جس وقت حضور گڑھے میں تشریف لے کر چلے گئے تھے. کس طریقے سے حضور کے رخ, آپ نے دین پڑھا کیا ہے؟ بال بھاسکر سے دین نہیں سمجھ میں آتا, آپ کو ٹی وی چینل نہیں بتائیں گے دین کیا ہے. جناب صرف آرام کرنے کا نام حضور علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت نہیں ہے. جن کی نگاہیں خود دوسروں کی بہن بیٹیوں پر ہوتی ہے وہ کیا آصفہ کے نام کا پرچار کریں گے یار؟ وہ کیا کسی اور کی عزت بچانے کا کام کریں گے؟ عزت بچانے والے کا نام تو محمد بن قاسم تھا, جس نے ایک خاتون کے خون سے لکھے ہوئے خط کو دیکھ کر ہندوستان پر حملہ کر کے راجہ طاہر کی حکومت کی ایک شہید بجا دی تھی. لوگ تو وہ تھے جن کی نگاہیں غیر محرم کے سامنے جھک جایا کرتی تھی. بات لمبی ہو جائے گی, میرا وقت پورا ہوا چاہتا ہے, میں بات کو ختم کرتا ہوں صرف یہ کہہ کر کے ہم دیکھیں ہمارا دین کیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم احد میں سناؤں گا کبھی پھر. احد کی سرزمین وہ زمین تھی کہ حضور کے رخسار یا پھر وہ رخسار جس کو قرآن نے والضحیٰ سے تعبیر کیا ہے, جس کے جناب والا جس مصطفیٰ کے دندان مبارک کے نور کی تاب دیوار نہیں لا سکتی, اس مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی رخسار کے نور کا معاملہ کیا ہوگا. سرکار ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کریم مصطفیٰ اگر اندھیری جگہ چلے جاتے اور حضور مسکرا دیتے تو حضور کے دانتوں سے جو نور نکلتا تھا اس سے سامنے والی دیوار روشن ہو جایا کرتا. اس کے دانتوں میں اتنا نور ہے, اس کے رخسار میں کتنا. قرآن نے جسے والضحیٰ سے تعبیر کیا, جس کی زلفوں کو واللیل اذا سجا سے تعبیر کیا, جس کی آنکھوں سے ما زاغ البصر وما طغی, جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغی سے تعبیر کیا, جس کے سینے کو الم نشرح لک صدرک سے, جس کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد سے, جس کے ذکر کو ورفعنا لک ذکرک سے. بات تو بہت ہے جناب, الف الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتے جائیے. معاملہ تو بس یہ ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر یعنی بمصطفیٰ برسا خیش را کتی ہما مست کربعو نرسی تھی تمام پھول حبیب. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو,
عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے پہاڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے پہاڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو 1-2 لاکھ کو نہیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی، اور یہ بھی مبالغہ کے لیے ہے، 100 لاکھ میں بھی جناب کوئی قید نہیں ہے، یہ تو تعبیر کیا جا رہا ہے، ورنہ کئی 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہاں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، ہائے نکمہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، اشعار تو بہت ہے تیری سرکار میں، لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں کسی اور نبی پر نہیں آئی، میں حضور کی تکلیفیں اور کوششیں نہیں سناؤں گا، میں پھر کبھی احد سناؤں گا آپ کو، میں پھر کبھی بدر سناؤں گا آپ کو، ابھی میں صرف بات کہاں سے مڑی تھی، ولی کوئی بھی ہو غوث پاک کا خادم ہوتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، مصرے پہ تقریر ہو جاتی ہے، مصرے پہ راج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدا، مطلب جس شہر میں چلے جاؤ، جس شہر میں چلے، اور شہر تو شہر چاروں طرف پہاڑ ہے مگر اللہ والا ہے، ایسی تو جگہ ہے نا جہاں لوگ نہیں ہیں اللہ والے ہیں، جہاں آبادی نہیں ہے اللہ والے ہیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی، کسی کا بھی شہر ہو، کسی کا بھی شہر ہو، کسی کا بھی ہو، کسی کے نام سے منسوب ہو، مگر جناب شان تو یہ ہے کہ حضور کی فوج کے سپاہی ہر جگہ موجود ہیں، حضور کے فوج کے سپاہی ہر جگہ موجود ہیں، اور فرمایا جو بھی ولی ہے وہ سے پاک کا خادم ہے، ہاں اسی لیے کہا کسی شہر میں چلے جاؤ، جہاں جاؤ گے وہاں ان کا خادم راج کرتا ہوا نظر آئے گا، غوث پاک کا خادم راج کرتا ہوا نظر آئے گا، ہاں غوث پاک کا خادم، غوث پاک کا خادم، غوث پاک کی شان بلند ہے، راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، ہاں جہاں جس شہر میں جاؤ آپ کے خادموں کا راج ہے، آپ کے خادموں کا راج کی شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی محنتیں فرمائی، ٹھیک ہے، اور محنتوں کا حال یہ ہے جناب کہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن مقدس آمین کیا کرتے ہیں، آج ہم سوچتے ہیں کہ بس فری میں خلافت مل جائے اور ایسے اس کیسی خلافت مل رہی ہے ایسی ولایت، لوگ بھٹک رہے ہیں، بالکل فری میں خلافت مل جائے اور جیسی خلافت ملتی ویسی ولایت مل جائے، تو خلافت تو مل جانا آسان ہے مگر ولایت ملنے کے لیے جناب پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ولایت ملنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، پاپڑ بیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے بیکانیر والے کہہ دیں گے ہم تو پوری ہندوستان کو پاپڑ کھلاتے ہیں ہم بیل لیں گے،
پاپڑ بیلنا ایک محاورہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ محنت یہاں ظاہر ہے، یہاں تو ہم کو وضاحت کرنی پڑے گی نا، ہاں ورنہ کہیں گے ہم نے تو آپ کے جودھ پور بھی پاپڑ بیل کے بھیج دیے ہیں تو جناب دوسرے ملکوں میں بھی بھیج دیے۔ پاپڑ بیلنے کا مطلب یہ ہے کہ محنتیں بڑی کرنی پڑے گی، مگر جب بندہ محنت کر لے جائے گا اور غوث اعظم اسے قبول کر لیں گے، کیا ہے غوث پاک اسے قبول کر لیں گے، جب کر لیں گے تو پھر پنجتن پاک کی نظر توجہ ہوگی، جب پنجتن پاک کی توجہ کی نظر ہوگی تو پھر جناب اللہ رب العزت بلندیاں عطا فرمائے۔ قصہ مخدوم پاک کا بیچ میں چھوٹ گیا تھا نا، کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ چھوٹ گیا؟ اب تو سب کو یاد ہو گیا ہوگا کہ چھوٹ گیا۔ بہرحال سنیں، واقعہ یوں تھا کہ اللہ والا پانی پر عبادت کر رہا ہے، لوگوں نے سلطان اشرف پاک کو عرض کیا حضور وہ پانی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت بڑے خوش ہوئے، کہا سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے ملاقات کے لیے گئے تو پانی پہ چل کے گئے، جب پانی پہ چل کے گئے اور چل کے جانے کے بعد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مبارکبادی دی تو آج جناب کو جوش آ گیا اور جوش میں انہوں نے مخدوم صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا سن لو، توجہ، تقریر گھر جا کے کرنا، تمہارے اماں ابا ضرور سنیں گے، یہ عمر ہے آپ کی تقریر سننے کی۔ توجہ، بات کو میں تیزی سے ختم کرتا ہوں۔ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے کندھے پر جیسے آپ نے ہاتھ رکھا نا تو اس کو جوش آیا اور اس نے پلٹ کر جو ہے وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو مخدوم پاک کو جلا لگا اور کہے ہندوستان کے ولی اتنے مغرور ہوتے ہیں؟ حضرت مجدد سلسلہ عالیہ اشرفی اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں شبیہ غوث اعظم، جن کی دست بوستی خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے برجستہ جس کے رخ زیبا کو دیکھ کر کہا تھا اے اشرفی رخت آئینہ حسن خوبا نظر کردہ وہ پروردہ سے محبوبہ۔ آپ کے ہیں سید جلال الدین اشرف صاحب قادری میاں صاحب دامت برکاتہ العالیہ آتے ہیں، ان کے پردادا کی بات کر رہا ہوں، ان پر نظر پڑی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، بھیجا تھا ان کے پیر خاتم الاکابر سید آل رسول مارہوی نے کہ احمد رضا جانا تو محبوب الہی کو سلام کرتے ہوئے جانا، اور جب محبوب الہی کے حاضری دے لو گے تو مسجد میں ایک سید صاحب ہوں گے، ان کو دیکھ کر میرا پیغام پہنچانا اور سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بارگاہ نظام الدین محبوب الہی میں حاضر ہو کر مسجد میں آئے، چہرہ زیبا دیکھا، ہم شبیہ غوث اعظم ان کا لقب ہے، ہاں غوث پاک کی چہرے کی شباہت جن کے مبارک چہرے میں آئے، حضرت سرکار اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی اور برجستہ برملا فی البدی یہ مصرے کہے اے اشرفی رخت آئینہ حسن خوباں، اے اشرفی میاں آپ کا چہرہ تو خوبصورت لوگوں کے چہروں کا آئینہ ہے، کسی کو حسن دیکھنا ہو تو جناب اس آئینے میں دیکھ لے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو 3 محبوبوں نے پالا ہے اور آپ پر 3 محبوبوں نے اپنی نظر فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 6 محبوبہ کون؟ پہلا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، دوسرا محبوب جس کی چوکٹ پر کھڑے ہیں محبوب الہی حضرت شیخ سید محمد احمد نظام الدین محبوب الہی، تیسرا محبوب کون؟ حضرت سرکار محبوب یزدانی سید اوحد الدین محمد اشرف جہانگیر سمنانی۔ 3 محبوبوں نے آپ پر نظر توجہ ڈالی ہے تو آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے۔ یہ اعلیٰ حضرت شفیع میاں، ٹھیک ہے بات لمبی چلی جائے گی کیونکہ بات پر بات نکلتی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کا نام آیا نا تو اس حوالے کے لیے میں نے کہا، اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں نے اپنی کتاب صحائف اشرفی میں لکھا ہے یہ واقعہ کہ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا ہندوستان کے ولی کیا اتنے مغرور ہوتے ہیں؟ اور جلال آئے نا تو انہوں نے کہا زاہد تیرے نام و نشان کا پتہ نہیں چلے گا، مخدوم پاک کا جلال ہے۔
نہ جملہ کہا نہ واقعی میں اگلے دن سے زاہد کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گیا کہاں۔ صاحب کتاب تو لکھتے ہیں کہ جناب حضرت مخدوم پاک نے یہ بھی فرمایا تیری قبر کے قریب گدھے آئیں گے۔ لوگوں نے قبر کا نشان نہیں پایا تو گدھوں کو چرتے ہوئے دیکھا تو کہا ہو سکتا ہے یہی اس بندے کا مزار ہے۔ یہ مقبول ہے، بارگاہ حق ہے۔ مولانا روم نے جس کی تعبیر کی گفتہ روح گفتہ اللہ ہوا، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ ہوا۔ جون پور کے پاس قصبہ سارس ہے، مخدوم پاک تشریف لے گئے، استقبال کے لیے لوگ نہیں آئے اور لینے والے لوگ نہیں آئے کہ جانا کہاں ہے، جلال میں آئے۔ حسینی شہزادہ کہتا ہے یہاں ایسے لوگ رہتے آگ نہیں لگتی، وہ بستی جلنے لگی۔ مخدوم پاک نے گھوڑا موڑا پلٹ کے آ گئے۔ وہاں ایک صوفی صاحب رہتے تو ان کو پتہ چلا ایسا ایسا قصہ ہو گیا تو وہ صوفی صاحب ننگے پیر بھاگے۔ ہاں اس لیے کہ فضل والے فضل والوں کو پہچانتے ہیں۔ دوڑ کر گھوڑے کی ٹانگ پکڑ لی اور کہا حضور گستاخی معاف فرمائیں اور چل کر ان کے لیے دعا فرمائیں ورنہ بستی جل کے خاک ہو جائے۔ یہ مخدوم پاک سرکار سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا معاملہ ہے۔ ایک بندے نے آ کے پوچھا حضور آپ کو یہ جہانگیر کا لقب کہاں سے ملا؟ گستاخی کے لیے ہوتے نا لوگ، یہ کہاں سے ملا، یہ کہاں سے ملا، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ خبردار جب بڑی بارگاہوں میں جاؤ تو اپنی زبان پر تالے دے کے جایا کرو۔ ہاں اگر پوچھنا بھی ہے کچھ تو ادب، انتہائی ادب کے ساتھ کوئی سوال کیا کرو، ورنہ جناب نہیں جانے پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بے ادبی ہو جانے پر ایمان بھی چلا جانے کا خطرہ ہے۔ مخدوم پاک میں آپ کو جہانگیر کا لقب کہاں سے ملا؟ حضرت غوث العالم نے فرمایا میں اپنے پیر کی خانقاہ میں اپنے پیر سے فیضان حاصل کر رہا تھا، میرے پیر نے مجھے سب کچھ دیا مگر لقب نہیں دیا تھا۔ جب سرکار علاء الحق گنج نبات، حضرت مخدوم پنڈوا، مخدوم بنگال، حضرت قطب بنگال، حضرت سرکار علاء الحق گنج نبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے دل میں خیال ہے کہ میں اشرف کو کوئی لقب بھی دے دوں۔ اللہ اکبر، رات بھر انہوں نے اللہ اللہ کرتے ہوئے گزارے، رات کی تاریکی ختم ہونے لگی، فجر کا وقت آنے لگا تو میرے مرشد کی خانقاہ کی دیواروں سے جہانگیر کی آواز آتی ہے۔ جب جہانگیر کی صدا آنے لگی تو میرے مرشد نے کہا میرے اشرف کا لقب آج سے جہانگیر ہے، دنیا کو مٹھی میں رکھنے والا جہانگیر، دنیا کو پکڑنے والا جہانگیر۔ یہ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ غریب نواز سرکار کے مرید حضرت بختیار کاکی، ان کے مرید حضرت سرکار بابا فرید، ان کے مرید سرکار محبوب الہی، ان کے مرید سراج الدین اخی سراج، ان کے مرید علاء الحق گنج نبات، ان کے مرید مخدوم پاک۔ سپر پاور اجمیر میں جلوہ بار ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، وہ باغباں جس نے پورے ہندوستان کو دین کا گلشن بنایا ہے۔ ہم اور آپ میں یہ نہیں کہوں گا وہ ہمارے مقدر میں آیا، ہاں یہ کہہ لیجئے ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ باغباں ہماری باغبانی کرنے کے لیے یہاں جلوگر ہوا۔ ٹھیک ہے سرکار مخدوم پاک ہے، جواب دیا تو وہ مانا نہیں، چونکہ حسد ہے نا، جب حسد ہوتا ہے جلن ہوتی ہے تو پھر جواب بندے کو تسلی نہیں دیتے، پھر محبت نہیں ہوتی نا تو کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے۔ حضرت سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث سنائیے گا اپنے پڑوسیوں کو بھی، پڑوسی سمجھ گئے نا، حدیث سنن ابو داؤد کی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے حضور سے محبت کرتا ہوں، مگر حضور فرماتے ہیں جب بندے کو کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ حدیث ہے، مطلب محبوب کا عیب سننے سے بندہ بہرا ہو جاتا ہے، محبوب کا عیب سننے سے بندہ بہرا ہو جاتا ہے، نہیں محبوب کی تعریف ہی سننی، برائی سننی نہیں۔ اب جو یہ کہے حضور کے ماں باپ یہاں نہیں جائیں گے، حضور اتنا نہیں جانتے، حضور اتنا نہیں جانتے، یہ وہاں نہیں لکھا، حضور کی نالین میں یہ کیسے لگ گیا تو حضور کو پتا کیسے نہیں چلا، تو پھر یہ کیسے ہوا، تو پھر وہ حوالے سارے ہمارے پاس ایک ایک کر کے بتا بھی دیں گے الحمدللہ، لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ سوالات اس وقت جنم لیتے ہیں جب محبت کم ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ محبت ہوتی ہے تو پھر جناب والا میں نہیں، حسان بن ثابت کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب،
کأنک خلقت کما تشاء. عاشق کی شان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے محبوب اپنے معشوق کو بے عیب دیکھنا چاہتا ہے. حضرت حسان کہتے ہیں حضور کے دربار کے شاعر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو بے عیب پیدا کیا گیا اور ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے. گویا کہ بہرحال سرکار مخدوم پاک نے جواب دیا اس کو تسلی نہیں ہوئی. حضرت نے پھر دیا اس کو تسلی نہیں. حضرت نے پھر یہ جواب دیا اس کو تسلی نہیں ہوئی. حضرت مخدوم صاحب کو جلال آ گیا اور جناب روشن میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ سوال کرنے والا مر گیا, تڑپ کے مر گیا. میں دنیا کو بھی مٹھی میں کرنے والا ہوں اور میں جان بھی نکلوا لیتا ہوں. 3 بار جواب دیا تسلی نہیں ہوئی. کہا میں جہانگیر ہوں, ادھر کہا میں جہانگیر ہوں, ادھر اس کی روح نکل گئی. جناب یہ غوث اعظم کے غلاموں کی شان ہے. مخدوم پاک کی محفل میں ایک بندہ شراب پی کے آ گیا. حضرت مخدوم پاک نے کہا لوگ شراب پی کے آ جاتے اور زندہ رہتے, محفل میں مر گیا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوڑتے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. آج کے شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام. خادموں کا معاملہ یہ ہے, محنتیں سب نے کی اور جناب جن کا آپ عرس منا رہے ہیں ان کی ابھی مجھے ہمارے نوشاد صاحب کے توسل سے سکندر بھائی بتا رہے تھے لاہور سے بیل گاڑی پہ سفر طے کر کے بیکانیر آنا یہ کیا چھوٹی موٹی محنت ہے. آخری بات, اس سفر کا کیا مقصد تھا؟ کوئی کروڑوں کا کانٹریکٹ سائن کرنا تھا؟ اس سفر کا کیا مقصد تھا؟ کیا ہندوستان کا پرائم منسٹر بننا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ایک مقصد تھا, ایک وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت پہنچا. ہر ولی کا یہی مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہمیشہ یاد رکھیے انا والے شخص میں اور ولی میں یہ خاص فرق ہوتا ہے. بندہ خود کو منوائے تو ولی نہیں ہوتا, بندہ خدا کو منوائے تو ولی ہوتا ہے. جملہ یاد رکھیے گا, کبھی کبھی بغیر کتاب کے بھی یوں ہی آ جاتے ہیں. خود کو منوانے والا متکبر ہوا کرتا ہے اور جناب اللہ کا ولی کرامت دکھانا تو دور کی بات ایک بندے کے لیے دعا بھی کرتا ہے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ ہم حیدر کرار کی چوکھٹ کی خیرات لے کر اتنی طاقت رکھتے ہیں تو پھر مولا علی اور مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا. ہر ولی کا مقصد خداوند قدوس کو پہچاننا ہوتا ہے. ہر ولی کا مقصد اللہ رب العزت تک بندے کو پہنچانا ہوتا ہے. اور یہی ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہے. ولیوں کی یہ محنتیں آپ سوچیں, ہم تو جناب بہترین شوکر والی گاڑیوں سے بھی ان کھڈوں کی طرف والے راستے کی طرف سے نہیں جاتے. مولانا نوشاد صاحب کہتے ہیں کہ بھئی 20 کلومیٹر ایکسٹرا چل لینا مگر روڈ اچھا ہو ادھر سے چلنا ہے نا بھئی. پھر بیل گاڑیوں کے سفر میں کتنی مشکلیں پیش آئی, کتنے جھٹکے لگے ہوں گے, کتنے مشکل سفر کے معاملات رہے ہوں گے, کس طرح کھانے پینے کے معاملات اور جناب عبادت کے معاملات رہے ہوں گے, کس طریقے سے رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہوں گے. کبھی تصور کیجئے, آپ میری طرف دیکھیں, آپ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا, توجہ. بچے ہیں, ان پر شریعت کا کوئی حکم نافذ نہیں ہوگی. آپ بولیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے, وہ بولیں گے تو مفتی فتویٰ نہیں لگائے. چونکہ جناب شریعت مکلف کے لیے, شریعت کے احکام مکلف کے لیے ہیں اور اس کے لیے عاقل ہونا بھی ضروری ہے, بالغ ہونا بھی ضروری ہے. کوئی دیوانہ ہو ایک بھائی کی طرح تو جناب والا فتویٰ اس پر بھی نہیں لگتا, کوئی عقل مند نہ ہو تو فتویٰ اس پر بھی نہیں لگتا, کوئی بالغ نہ ہو تو فتویٰ اس پر بھی نہیں لگتا. ہاں کیوں؟ یہ شریعت کا قانون بتا رہے ہیں, یہ شریعت نے قانون بتایا. بھائی حضرت میں امام صاحب غلط تو نہیں کہا میں نے؟ عاقل ہونا بھی ضروری, بالغ ہونا بھی ضروری. اسی لیے میں آپ سمجھدار لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ ان کے حکم میں نہیں ہیں, آپ مجرم ہو جائیں گے, یہ مجرم نہیں ہوں گے. اس لیے شیخ اپنی دیکھ بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ جو مجھے وقت دیا گیا تھا 20 منٹ اس سے زیادہ ہو گئے. صرف اتنی بات مجھے کہنی ہے
صرف اتنی بات، یہ سارے واقعات جو میں نے آپ کو بتائے، یہ سارے اشعار میں نے سنائے، یہ اللہ والوں کی زندگی سنائی، قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں، ابھی تک میں نے ترجمہ نہیں کیا، اس کی تفسیر، اس پر گفتگو تو فجر کرا دے گی، میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ گہرے دوست جس دن دشمن ہو جائے، دوستی سے بات گھومی تھی، دوست انہیں نہ بناؤ، انہیں نہ بناؤ جو دوست آپ کو مسجدوں سے دور لے جاتے ہیں، دوست انہیں نہ بناؤ جو شادیوں کے موقع پر ناچنے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے کورونا کال میں دیکھ لیا نا کون کتنے کام آتا ہے۔ ہاں بھائی بھی ہاتھ ملانے سے تیار، ہاتھ ملانے تیار نہیں کہ کوئی کورونا ٹرانسفر نہیں ہو جائے، ہنسنے کی بات نہیں نا۔ آج آپ کے چہرے پہ ہنسی آ رہی ہے، 6 مہینے پہلے ہم نے بھی دیکھے تھے کیسے چہرے تھے لوگوں کے۔ ہاں آج خدا نے مہلت دے دی تو کم سے کم خدا کا شکر ادا کرو۔ خدا نے مہلت دی، ان لوگوں کو مہلت، بہت سے ایسے لوگوں کو مہلتیں نہیں ملی جن کے پاس کئی 100 وینٹیلیٹر کی مشین خرید کر صدقہ کر دینے کے پیسے تھے، وہ لوگ ایک سانس کے لیے لڑتے رہے، ایک وینٹیلیٹر کی تلاش میں مر گئے۔ اتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور مہلت دی ہے، اور مہلت دی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، گویا کہ ایک نئی زندگی ہمیں دی گئی ہے۔ جو سب سے آسانی سے مان جاتا ہے وہ ہمارا اور آپ کا اللہ ہے۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو گھر سے نکال دیتا ہے، میرا رب کتنا کریم ہے کہ بندہ شراب چھوڑ کے بھی اگر اس کے گھر میں جاتا ہے تو وہ گھر سے بھگاتا نہیں، چاہے تو بھگا دینا مگر نہیں بھگاتا، وہ اس وقت بھی کہتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ رب نے مہلت دی ہمیں اور آپ کو، ہماری سانسیں ہمیں دی گئیں، تو جناب اپنی سانسوں کو یوں نہ گنوائیے جیسے پہلے گنوا چکے ہیں۔ ہاں اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ میں نے بیچ میں کہا ہمارے لیے ویکسین یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کریں، اور جب بندہ توبہ کی منزل پر آ جاتا ہے اور وکونوا مع الصادقین کی منزل پر آ جاتا ہے تو پھر ویکسین کی کوئی حیثیت نہیں رہا کرتی۔ سرکار غوث اعظم کی چوکھٹ پر لوگ آئے کہ حضور طاعون کا مرض پھیل گیا ہے، یہ بھی ایک وبائی مرض ہے، 1000 لوگ روزانہ مر رہے ہیں، آپ کچھ توجہ فرمائیں، ویکسین کی تلاش ہے نا آپ کو۔ غوث پاک سرکار نے فرمایا میرا مدرسہ دیکھا ہے؟ کہا ہاں حضور دیکھا ہے۔ کہا مدرسے کے پاس کی گھاس دیکھی ہے؟ کہا دیکھیے۔ فرمایا جاؤ اس گھاس کو کاٹ لو اور اس کو پیس کے مریضوں کے بدن پہ لگا دو، اور اس کو پیس کے چھان کر پانی میں لوگوں کو پلا دو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ وبائی مرض کی ویکسین کی بات کر رہے ہیں، غوث پاک کے مدرسے کے قریب گھاس جم جائے تو وہی ویکسین ہو جاتی ہے۔ آپ تو اس جگہ بیٹھے جہاں اللہ والے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، یار پڑوس کی بھی عزتیں بڑھ جاتی ہیں اگر اللہ والا قدم رکھ دے۔ جناب غوث اعظم کے مدرسے کے قریب کی گھاس میں تاثیر ہے تو ان کے فیض یافتہ اور ان کے سلسلے کو آگے بڑھانے والے بزرگوں کے مدرسے میں فیض نہیں ہوگا۔ دونوں حضرات جب پڑھ رہے تھے تو ہر جگہ پڑھتے ہیں اور ہر جگہ اچھا پڑھتے ہیں، مگر آج پڑھنے کی جو روحانیت تھی وہ جناب ان کی زبان کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی زبان کی تاثیر، بلکہ ان کے قدموں کی برکت تھی۔ ویکسین تلاش بعد میں کیجئے گا، توبہ کا ٹیکہ پہلے لگوا لیجئے، اس لیے کہ کورونا میں اگر انتقال ہو بھی گیا ایمان کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کل جانا تھا آج چلے گئے، آج جانا ہے کل چلے جائیں، جانا سب کو ہے، لیکن ایمان لے کر نہیں گئے تو پھر کوئی ٹیکہ کام نہیں آئے۔ اس لیے ایمان پر خاتمہ ہونا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی دوستیاں اچھی کریں۔ حضرت مولا علی فرماتے، ایک قول پڑھ دوں بات ختم کریں۔ مولا علی فرماتے سنو بھائی، دوست وہ نہیں، سن رہے ہیں آپ پیچھے والے بھی؟ ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو فیس بک پہ دوست بن گیا وہی دوست ہے، جو انسٹاگرام پہ میسج کر دے وہی دوست۔ انسٹاگرام پہ اسٹوری لگانے سے جناب دوست ہوتا نہیں، ہر ہاتھ ملانے والا اسٹوری لگانے والا تو اونچی چیز ہے، ہاتھ ملانے والا بھی ہر بندہ دوست نہیں ہوتا، اور پھر دوست ہو بھی تو کیفیت دیکھ کر لوگ دوستیاں توڑ دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دے کوئی کسی کے خلاف
تو جناب دیکھیں کیا حال ہو. جھوٹی تو چھوڑیے، لوگ پیسے دے کے جھوٹی دے دیتے ہیں. ہاں بات صرف اتنی ہے. فرمایا مولا علی نے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مولا علی کا نام آئے تو کرم اللہ وجہ الکریم کہا کرو. اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان کے چہرے کو روشن فرمائے. اللہ ان کے چہرے کو روشن. اس کی دو وجہ بیان کی گئی، پھر کبھی جشن علی ہوگا تو بیان کروں گا. ابھی میں بات ختم. جشن صدیق اکبر بھی کیجئے گا. یہ ماہ صدیق اکبر خلیفہ اول ہے، ٹھیک ہے. 4 فروری کو سرکار صدیق اکبر جو اس سال کی تاریخ ہے، 4 فروری کو وہ 22ویں شب ہے. 22 جمادی ثانی سرکار صدیق اکبر کی وصال کی تاریخ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عبداللہ ابن عثمان آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور بھی نام نقل کیے گئے، باقی جمہور کا موقف عبداللہ بن عثمان. عتیق آپ کا لقب ہے. عتیق انت عتیق من النار، جہنم سے آپ آزاد ہیں اس لیے آپ کا لقب عتیق ہے. تصدیق کرنے والوں کے آپ سردار ہیں اس لیے آپ کا نام صدیق ہے. میں پھر کبھی صدیق اکبر کے فیضان پر گفتگو کروں گا. ابھی صرف اتنا کہتا ہوں، مولا علی نے فرمایا دوست وہ نہیں، تمہارا دوست کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ لے کے گھوم رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا. فرمایا دوست وہ ہے جو بندے کو آخرت کی یاد دلائے. کون ہے دوست؟ آخرت کی جو یاد دلائے. اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا، اپنے دل کے اسٹیٹس پر اس کو لگا لیجئے گا. ہاں اس لیے کہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس تو 24 گھنٹے میں بدل جاتے ہیں، آپ کے نہیں بدلنے چاہیے. ہاں کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اس لیے اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھیے اور اپنے دل کی تختی پر یہ لکھ لیجئے دوست وہ ہے جو ہمیں خدا کا خوف دلاتا ہے. دوست وہ ہے جو ہمیں آخرت کی فکر دلاتا ہے، وہ دوست ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے گہرے سے گہرا دوست بھی قیامت کے دن دشمن ہو جائے گا. گہرے سے گہرا دوست بھی قیامت کے دن دشمن ہو جائے گا، مگر الا المتقین. اگر تقوی والوں سے دوستی کرو گے تو وہ کہیں گے غوث اعظم کھڑے ہو کر یا غوث اعظم کے غلام کھڑے ہو کر کہیں گے مولا اس وقت تک جنت میں نہیں جاتے جب تک کہ ساتھی کو لے کے نہیں جاتے. اللہ رب العزت ان کی بات رکھے گا، ان کے جملوں کی لاج رکھتے ہوئے جناب ان کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا. اسی لیے تقریر کا ماحصل یہی، نمازوں کی پابندی کریں، عقیدے میں پختگی لائیں، بد نگاہی کرنے سے بچیں، اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں، نماز پڑھنے کی پابندی کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حرام سے کوسوں دور رہنے کی کوشش کریں، اللہ والوں سے سچی محبت کریں اور علم دین حاصل کریں. خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.